رمضان المبارک میں ایک خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے۔ 8 اپریل پیر کے دن یہ سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن اتنا خطرناک ہے کہ اسے قیامت کی نشانیاں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسے دجالی سورج گرہن بھی کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس سورج گرہن کے کچھ نقصانات ہیں جو بہت زیادہ حد تک بندوں پر، لوگوں کے جسموں پر، لوگوں کے جانوروں پر، ان کے کاروبار پر، ان کی دکان پر، ان کے گھر پر بڑی بری طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر سورج گرہن کے نقصانات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاؤں گا اور ایسے وظائف بتاؤں گا جن کو کر لینے کے بعد وہ وظائف جس گھر میں پڑے جائیں گے وہ گھر سورج گرہن کے اثرات سے محفوظ رہے گا، جس دکان میں پڑے جائیں گے وہ دکان سورج گرہن کے اثرات سے محفوظ رہے گی۔ خاص طور پر حاملہ عورتیں اس میں پڑھ لیں گی تو ہر طرح کے اس کے برے اثر سے محفوظ رہے گی۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے اندر سورج گرہن سال ہر سال کے بعد آتا ہے اور یہ سورج گرہن خاص طور پر بہت بڑی اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی اس نشانی کو سمجھ کر بھی اللہ کی طرف نہیں آئے تو اس سے بڑی کوئی بد نصیبی والی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کسی آدمی کی موت پر نہیں ہوتا، کسی بڑی مصیبت کے ظہور کے وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب چاہتا ہے اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر کرنا کیا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور امت کو پیغام دیا کہ جب سورج گرہن ہو رہا ہو اس وقت تم نے اپنا توجہ، اپنا دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کا رخ اپنی طرف کرنے کے لیے یہ نشانیاں ظاہر کرتے ہیں تاکہ بندے جو ساری زندگی اپنی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، وہ عورتیں جو نافرمانی میں زندگی گزار رہی ہیں، وہ اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں اور اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی پر آ جائیں۔ اس لیے سورج گرہن اللہ رب العزت اپنی طرف بلانے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ سورج گرہن بندے کو اللہ رب العزت کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ سورج گرہن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تمام طاقت کے ساتھ موجود ہے، اللہ رب العزت اپنی تمام قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ سورج گرہن کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اللہ رب العزت کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ سورج گرہن کے وقت میں اللہ رب العزت بندوں کی طرح خوب اچھی طرح سے متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اس سورج گرہن کے موقع پر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی اپنی حاجت کے لیے اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کی دلی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں، کیونکہ سورج گرہن اللہ کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ تو آج سورج گرہن کے موقع پر پیر والے دن 8 اپریل کو جو 2024 کے سورج گرہن کے موقع پر جو بھی مسلمان بھائی بہن یہ 3 کام کر لے گا، اللہ رب العزت اس سورج گرہن کی تمام برے اثرات سے محفوظ کر لے گا۔ جو مقصد ہے سورج گرہن کا بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ ان بندوں سے راضی بھی ہو جائے گا اور ان کی حاجات بھی پوری کر دے گا۔ ایک درخواست سبھی لوگوں سے ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اتنا عام کریں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سورج گرہن ہے ہر بندہ اس وظیفے کو کر لے تاکہ ہر بندہ سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ ہو سکے، اس کے خطرناک اثرات سے محفوظ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے سورج گرہن کے موقع پر اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ گناہوں کی توبہ کے بغیر آدمی کسی بھی نقصان سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں کو جلا دینے والی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، بہت بہتر، ورنہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ہی پڑھ لیں کافی ہے۔ یہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ وہ تسبیح ہے جب کوئی مسلمان اس تسبیح کو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھتا ہے، رب کریم کی ذات اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی یہ پڑھ لیا، ساتھ ہی فوراً اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی اللہ کی لاڈلی اور پیاری سورت اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی جب بندہ بولتا ہے، اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر سورت اخلاص اللہ رب العزت کے غضب کو دور کر دیتی ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے سورت اخلاص آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور بالکل توجہ سے پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے والے پر رحمت کے اور فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آج کے دن کی قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے سب سے آخری اور سب سے خاص وظیفہ یا رزاق یا غنیو کا کرنا ہے۔ یا رزاق یا غنیو، یہ جب بندہ اللہ رب العزت کو کسی بھی قبولیت کی گھڑی میں پکار کر پڑھتا ہے، رب کریم کی ذات غنی بھی ہے، غنی کر دیتی ہے، رزاق بھی ہے، رزق کے دہانے کھول دیتی ہے، رزق کی ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے یا غنیو یا رزاقو کا وظیفہ کرنا ہے، اس قبولیت کی گھڑی میں کرنا ہے۔ رمضان کے آخری دن ہے، رمضان کی آخری راتیں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال رمضان دیکھنا نصیب ہو نہ ہو۔ اگر پورا مہینہ بھی رب کریم کی ذات سے ہم نے نہیں لیا، رب کریم کی رحمتوں والے مہینے میں رحمت حاصل نہیں کی، تو آج 8 اپریل کو اور 28 رمضان المبارک کو یہ وظیفہ خاص الخاص سورج گرہن کے موقع پر پڑھنے کا ہے، سورج گرہن کے تمام اثرات سے بچنے کا ہے، سورج گرہن کی قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کے خزانے لوٹنے کا ہے، من پسند تقدیر لکھوانے کا ہے، اپنی دلی حاجات کو پورا کرنے کا ہے۔ اس لیے آپ نے یا رزاق یا غنیو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے رب کے حضور گر جانا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت کے لیے استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے ہر حاجت کے لیے سوال کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے دعا کرو گے، رب کریم کی ذات آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گی۔ سب سے بڑا مقصد سورج گرہن کے برے اثرات سے بچنا ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچنا ہے۔ رب کریم ہر مسلمان کی توبہ کو قبول فرمائے، ہر مسلمان کو نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کی دلی حاجت کو پورا فرمائے، ہر دلی خواہش کو پورا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔